پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا توازن برقرار رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ لگتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ایک پہیے پر ہی چل رہی ہے. اپوزیشن کا پہیہ یا تو اتنا چھوٹا ہے کہ نظر نہیں آتا, یا پھر وہ ایک غیر مرئی قسم کا پہیہ ہے کہ ہے تو بڑا لیکن اس پر نظر ہماری پڑتی نہیں. یہ جو بات خواجہ صاحب بات کی ابھی شیخ صاحب نے میرین سے بولنے سے پہلے کہ کوئی حقیقی اپوزیشن آپ نے کب کی ہے, کب سے مراد یہ کہ تبدیلی والی کب کی ہے کہ لوگوں کو متبادل فراہم, وہ کب کی ہے؟ دیکھیں طلعت بھائی, اگر تو ہم سے کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ ہم 93 ووٹوں کے ساتھ جوڑ جاڑ کے ساری چیزیں کر کے تو ان ہاؤس چینج لے آتے, تو ان ہاؤس چینج لانا آسان نہیں تھا. خاص طور پہ نام لیے بغیر کہوں گا, جب ہم ذہنی ارتقاء کے اس مرحلے پہ آ چکے ہیں کہ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیل سکتے. اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں, کل تبدیلی آ جائے گی ہاؤس میں اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے, یا ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ اس ملک میں بعض سیاسی گروہ آج بھی موجود ہیں پارلیمنٹ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی سیٹی کے بغیر آج بھی ووٹ نہیں ڈالتے, اس کی سیٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اس کی سیٹی پہ گھنٹوں میں واپس چلے جاتے ہیں. سیٹی گروپ جی. ایک اور بات جو اپوزیشن کی بات کی گئی ہے, ہم نے ٹھیک ہے ڈنڈے سوٹے کی اپوزیشن اس بار نہیں کی ہے, لیکن انہوں نے 2 لانگ مارچ کیے ہیں. پہلے لانگ مارچ کا نتیجہ نہیں نکلا, دوسرے لانگ مارچ کے نتیجے میں رزلٹ آیا, 1.25 سال تو اس میں لگ گیا. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کی, ہم نے کئی اجلاس ریکوزٹ کیے, ہم نے کڑی ترین تنقید کی, اس کے بعد انہوں نے بھی ہم پہ تنقید ظاہر کی. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کے کئی کیسز سمیت جس پہ خواجہ آصف صاحب بھی پٹیشنر تھے, ہم سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف گئے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. کئی جگہ ہم نے ایگریمنٹ کیا, مثال کے طور پہ قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں ایک اچھا ایگریمنٹ تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا. ہم نے 18ویں ترمیم پہ ایگریمنٹ کیا, NFC پہ ایگریمنٹ کیا. تو ہم نے مشترکہ اجلاس جس میں ساری فوجی قیادت تھی, آپ کو پتہ لگا ہوگا ضرور کہ جتنی جرت کے ساتھ PMLN نے وہاں پہ بات کی, اور جو کمیشن تھا اگر ہم پھڈا نہ ڈالتے یا اگر ہم مطالبہ نہ کرتے تو 1:30 بجے تک یہ اجلاس ہونا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد حکومت نے اس کا تماشا بنا. اینڈ رزلٹ دیکھیے اب کیا نکلا اس وقت, کیا اس وقت پاکستان بہتر پوزیشن میں ہے, جمہوریت اچھی پوزیشن میں, اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ میرا خیال ہے جی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے. میں پارٹی پالیسی کے اوپر بات, پارٹی پالیسی میں جاری نہیں کر سکتا, ظاہر ہے میری یہ پوزیشن نہیں ہے جماعت میں, لیکن جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنی ٹرم 5 سال کی پوری کرنی چاہیے, میرا خیال ہے اب ہم اس طرح نہیں سوچتے. اور اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی غیر جمہوری قوت سے بھی بچنا ہے اور اس ملک کو بھی بچانا ہے تو پھر قبل از وقت انتخابات سے بہتر کوئی راستہ نہیں. کیونکہ ان ہاؤس چینج, ایک منٹ سر, ان ہاؤس چینج ایک تو سیٹی والی بات ہے, ایک اور بات ہے ان ہاؤس چینج ہو تو ظاہر ہے ہمیں کہا جائے گا نا کہ 93 ووٹوں والی جماعت ہے, آپ اپنا آدمی آگے کہہ رہے ہیں جو وزیر اعظم بنے گا. ہمارا استدلال یہ ہے کہ اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو 125 سیٹوں والی جماعت جو ہے جس کے پاس سمپل میجارٹی نہیں تھی, اگر وہ کولیشن کے ساتھ یہ ملک نہیں چلا سکی تو 93 ووٹوں کے اور سیٹوں کے ساتھ بھی نہیں چلا سکتے. اچھا شیخ صاحب, معروضی حالات جس کو ہم کہتے ہیں اس کے پیش نظر کوئی اتنے برے کارڈ نہیں کھیلے, آپ کیا توقع کرتے تھے ان سے, اور یہ کیا کریں اس سے بڑا اچھا سوال ہے. کیا کریں؟ دیکھیں, کیا کسی نے آلٹرنیٹو پالیسیز دی؟ کسی نے کہا کہ ہم یہ لیبر پالیسی دیتے ہیں, یہاں یہ تباہی اور بربادی ہوگی ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم یہاں افغان یہ جا رہے ہیں امریکن, ہم یہ کریں گے یہاں پہ آ کے؟ دیکھیں ایک اپوزیشن جو قوم کو متبادل کے طور پہ 3 ساڑھے 3 اور اب دیکھیں اب ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا, اب ایک ایسا سیاسی, اب الیکشن کا سمے, یہ کہتے ہیں الیکشن خواجہ صاحب کے ہم الیکشن بیفور ٹائم ہونے جا رہے ہیں. جس دن آصف زرداری صاحب کا مارچ میں 12 مارچ کو سینٹ میں قبضہ ہو گیا, ان کی اکثریت ہو گئی, میں آپ کو لائن لکھ کے دے دوں گا کہ آصف زرداری الیکشن اناؤنس کر دے گا. اچھی بات ہے, برائی کیا ہے؟ آصف زرداری الیکشن کی تقریریں تیار کر رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو پالیسی انہوں نے کشمیر میں اپنائی, مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساری جو رائٹ ونگ یا مسلم لیگ کی ووٹ تقسیم ہوئی, وہی پالیسی پاکستان کی سیاست میں اپنائی جا رہی ہے. اور آج کے جو حالات ہیں, آج جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں, یار کوئی تو بندہ کہ تجویز دینا شیخ صاحب, دیکھیں یہ کہ ایک پولیٹکس جو ہے جنون اپوزیشن کہتی ہے جناب یہ اکانومی تباہ ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سر آپ کو میں پورا موقع میں تو نہیں جانتا, دیکھو میں نے پھر بھول جائے گا, تسی یہ نوٹ شوٹ کر دو, میں نوٹ شوٹ کرنے والا بندہ نہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے پہلی جتنے دن بھی رہے, کاش آپ اسحاق ڈار صاحب کو بلائیں, کہ جتنی انہوں نے کٹ لگا دی کہ یہ تو بالکل ہی یو نو بیٹر دین می, کہ کتنا بری شاٹ انہوں نے کھیلی, اور اتنی کھیلی کہ جو بانڈ تک تھے انہوں نے کہا جی دفعہ بلا مارو اس صورتحال کو. اب ہمیں
یہ بتایا جائے کہ جو آدمی پس گیا، پیپلز پارٹی میں بھی میں بچوں کی جگہ ہے میری راجہ، کہ اب کیا دیا غریب آدمی کو جی؟ ایک سوال کا جواب ایک سنگل لائنر انہوں نے دیکھو فرمایا خواجہ صاحب کا ایک پرابلم ہے، جب میں بالکل نہیں بولتا ختم کر لی تسی ختم نہیں چلو خیر کرو سر بات یہ ہے شیخ صاحب بھائی ہیں بڑے مسلم لیگی ہیں 12 الاول آخر، گزارش یہ ہے کہ انہیں 10 پوائنٹ چارٹر نہیں پڑا جس کے اوپر ہم پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے ہیں، وہ سارا اکانومی پر تو تھا، اس پر ہماری تجاویز تھی، 1.5 مہینہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مغز کھپاتے رہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو ادھر سے نکل جاؤ، یہ راستہ ہے۔ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہی کچھ نہیں۔ 10 پوائنٹ ایجنڈے پہ آتے ہیں، 10 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ ذرا اس وضاحت پہ آتے ہیں۔ کیا تھا تو میرا خیال ہے یہی شو پر کنکلوڈ ہو جائے گا۔ نہیں کنکلوڈ ہو جائے، وہ کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے تھے؟ یہ ایک کون سا نیا جن ہے جو آپ نے لانچ کیا کون سی ایسی چیز تھی جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسے معاملات تھے، انہوں نے سوچا الگ ہو جائیں گے، ہم ڈی سٹیبلائز ہو جائیں گے، حکومت ہماری ہل جائے گی، مگر یہ ان کا سٹنٹ بھی نہیں چلا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، میں شیخ صاحب کی بات تو نہیں انٹرپٹ کر رہی، تفصیل پہ آتے ہیں۔ مہدی صاحب آپ کے پاس زیادہ وقت ہوگا، میں خواجہ صاحب کے آپ ختم کرنے سے پہلے ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی تجویز جو کاف لیگ کے ساتھ انہوں نے گیم ڈالی، یہ پہلے ان کے ساتھ ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پرائم منسٹر، میں آن ریکارڈ یہ آپ کے پروگرام میں خواجہ صاحب کو، یہ سارے خاندان جو بڑے لوگ سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ جو زبردست قسم کے ورکر، اگر آپ انفارمیشن روک لیں، میرے پاس بریک آ گیا کیونکہ وہ انفارمیشن ضائع نہیں کر رہا، توڑنا نہیں چاہتا۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔